ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الانشقاق کی 2 والیوم مکمل ہو چکی ہیں، تیسرے والیوم کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالشفق، سو میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو نہیں جھکتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کافر تکذیب کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن جب لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، اور 540 رکوع، ایک پیج کا رکوع 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں اور 14 سجدے ہیں۔ آیت سجدہ جب بھی آ جائے تو ہمیں سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے، تو یہاں پر ابھی ہم نے جو پڑھا ہے یہ سجدے کی آیت ہے۔ اس کے لیے تو سب سے پہلے تفسیر سے پہلے ہم چاہیں گے کہ جتنے لوگوں نے سنا اور جنہوں نے پڑھا ان کے اوپر سجدہ لازم ہو گیا تو پہلے سجدہ کر لیں گے، اس کے بعد تفسیر شروع کریں گے۔ ایک سجدہ گزشتہ آیات میں قیامت کے بعض واقعات اور جزا اور سزا کا کچھ حال بیان کیا گیا تھا۔ اب منکرین قرآن کا یہ حال تھا کہ مر کر مٹی ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا نہ ان کی سمجھ میں آتا تھا، نہ مرنے کے بعد حساب و کتاب اور جزا و سزا کے وہ قائل تھے۔ اس لیے آگے ان آیات میں تسمیہ کلام کے طور پر اتمام حجت کے منکرین قرآن و قیامت سے فرمایا کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ شفق کی قسم، یہاں 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی، اور دراصل یہ تینوں چیزیں جن کی قسم کھائی گئی یہ دلائل کرتی ہیں جو بصورت قسم بیان کیے گئے۔ پہلی قسم فلا اقسم بالشفق ہے، یعنی میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ شفق آفتاب غروب ہونے کے بعد جو سرخی ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مناسبت اور نقطہ اس کی قسم کھانے میں یہ ہے کہ جس طرح شفق سے رات شروع ہوتی ہے اسی طرح موت کے بعد عالم برزخ شروع ہوتا ہے اور دنیا سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، اور مرنے والے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ اندھیری رات کی طرح قائم ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ 3 طرح کی دنیا ہے۔ ایک ہے جو دنیا میں ہم بس رہے ہیں، ایک ہے عالم دنیا جس کو بولتے ہیں، دوسرا ہے عالم برزخ، اور تیسرا ہے عالم آخرت۔ یہ 3 دنیا۔ عالم دنیا جو ہے، عالم دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ زندہ ہے، سانس چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے جیسے ہی سانس رکی تو وہ سیدھے آخرت میں نہیں جاتا بلکہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ قبر کی دنیا الگ ہے،
قبر میں صرف جسم رہتا ہے، قبر میں صرف جسم رہتا ہے. یہ بالکل صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. قبر میں جسم رہتا ہے لیکن عالم ارواح، عالم برزخ میں روح رہتا ہے. عالم ارواح یعنی عالم برزخ میں روح رہتا ہے. برزخ اس کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ میں آئے، اس کو کہتے ہیں برزخ. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کو نہیں دیکھ سکتی، آخرت اس کو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، وہ برزخ ہے. اب جب تمام دنیا کے اوپر قیامت نازل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عالم دنیا بھی ختم، عالم برزخ بھی ختم، پھر سیدھا ہی کیا؟ عالم آخرت. یہ تین دنیا ہے. یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کیا ہوتا؟ قبر میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. قبر میں جا کر سجدہ کرتے ہیں. قبر تو کیا ہے؟ ایک راستہ ہے صرف انسان کے جسم کو رکھنے کے لیے. اصل تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ روح کو ہوتی ہے. جیسے ہم یہاں پر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دل کے اندر سول ہے، آتما ہے. اگر یہ آتما گئی تو سمجھیے انسان گئے. یہ ہل رہا ہے مطلب کہ آتما کام کر رہا ہے. آتما ہے ہمارے، صرف ایک روح ہے، ایک سول ہے. وہ گیا انسان ختم. وہ ہے جب تک، تو اس وجہ سے کہا گیا جی مومن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کیا ہے؟ اعمال ہے اور ایمان ہے. سب سے پہلا ایمان پاسپورٹ ہے، اور اعمال کیا ہے؟ ویزا ہے. اعمال کیا ہے؟ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بنا آپ کہیں جا نہیں سکتے، ویزا کے بنا آپ کام نہیں کر سکتے. اسی طرح سے قبر میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا یعنی پاسپورٹ، ایمان کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اور پاس ہونے کے لیے ویزا یعنی اعمال کا ہونا ضروری ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عالم دنیا سے جانا ہے تو پاسپورٹ بنا کر لے جانا ہے ایمان کا اور اعمال کا، تاکہ قبر میں جو حساب و کتاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ سے روح ڈال دیتا ہے حساب و کتاب ہونے کے لیے. اصل تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ روح کو ہوتی ہے، جسم کو نہیں. جسم تو گل پٹ کے ختم ہو جاتا ہے ویسے. ٹھیک ہے، تو اصل روح کو تکلیف ہوتی ہے. جس طرح سے اس کی مثال ایک دم آسان مثال ہے. اگر آپ کو یہاں کانٹا چبھتا ہے تو یہیں درد ہونا چاہیے تھا، یہیں درد ہونا چاہیے تھا. اصل حقیقت یہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورا بدن پریشان ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا روح جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور کیسے نکلتا ہے کیسے ڈرتا ہے وہ بھی نہیں پتا، ایک تنکے کی وجہ سے ہم پورا بدن پریشان ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا روح جو ہے کیا کر رہا ہے؟ ایک نور کا وہ ٹکڑا جو ہمارے دل کے اندر ڈالا ہوا اللہ تعالیٰ نے، وہ پورے بدن پر سمایا ہوا، پورے بدن سر سے لے کے پیر تک سمایا ہوا. اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ عالم دنیا کے اندر عالم آخرت کی تیاری کرنا ہے، تاکہ ہم پاسپورٹ اور ویزا بالکل کلیئر ہو جائے. تھوڑا سا بھی نقص آئے گا تو کیا ہوگا؟ اب جیسے پاسپورٹ میں اگر نام آپ کا ہے ظفر ZEFAR ہو گیا، اور آدھار کارڈ میں ہے آپ کا ZAFAR، اے اور ای کا فرق ہوا تو پاسپورٹ سے جانے نہیں دے گا، روک دے گا. کہاں؟ ایئرپورٹ پہ روک دے گا. سیم ٹو سیم کہ اگر جو ہے ہمارا پاسپورٹ ایمان کے اندر، ایمان کا پاسپورٹ ہے لیکن ایمان کے اندر اگر تھوڑا سا بھی شرک ہے، تھوڑا سا کچھ بھی ایسا بھی شرک ہے، ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کو مانتے ہیں اللہ کے برابر، تو کیا ہوا؟ ایمان کے اندر کیا ہو گیا؟ لفزش ہو گئی، کھوٹ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاسپورٹ کو ریجیکٹ کر دے. ٹھیک ہے، اعمال میں تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اعمال میں تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ایمان میں پاسپورٹ اصل ہے، وہ بیس ہے. اعمال کیا ہے؟ سیکنڈری ہے. تو سیکنڈری میں تھوڑی سی چھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یغفر شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معافی نہیں کرے گا، خود بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عالم دنیا میں عالم آخرت کی تیاری کرنا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قسم کھا کر کہتا ہے تاکہ اس چیز کے اندر، اس بات کے اندر کیا ہو جائے؟ مضبوطی پیدا ہو جائے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی کے لیے کہ ہمارا بندہ ہم پر، ہمارے غیب پر ایمان رکھتا ہے، تو کم سے کم ہم تاکید کر کے قسم کھا کر اس کے دل کے اندر ایمان مضبوط بٹھانے کی کیا کریں؟ توجہ دیں. تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قسمیں کھا رہا ہے اور بار بار ڈرا رہا ہے کہ نہیں، آخرت آ کر رہنا ہے، آخرت آ کر رہے گا، آخرت آ کر رہے گا، آخرت آ کر رہے گا. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے چھوٹ دے دیا ہے، جو کرنا ہے کرو. ان علینا حساب، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर आना है। तो ये सारी चीजें दलील पेश करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, हस्ती मौजूद है। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मा फौकल फितरत चीज है जो हमारे समझ में बात नहीं आती, उसके बावजूद अल्लाह ताला कहता है कि मरेगा इंसान, जाएगा, दुनिया खत्म होगी, और उसकी मिसाल भी देता है, कैसे मारकर मिसाल देता है। एक दिन में 100 लोग मर जाते हैं, कहा पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग मरते हैं रोज, लेकिन चूंकि वो न्यूज में नहीं आता इस वजह से पता नहीं हमें। तो अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे देकर समझा देता है, देखो पूरी दुनिया के अंदर गौर करो, हम कसम खाकर तुम्हें कह रहे हैं और तमाम चीजों को दिया है ताकि तुम गौर करो और समझो और हम तक पहुंचने की कोशिश करो, अपने ईमान को मजबूत करो। तो रात की कसम फिर खाते हैं, इसलिए शफक के बाद दूसरी कसम रात की खाई और फरमाया वल्लैलि वमा वसक, यानी कसम है रात की और उन चीजों की जिनको रात समेट लेती है। दिन को अक्सर इंसान और हैवान बाहर फिरा करते हैं, अपने माश और काम काज की तलाश करते हैं, रात को अपने अपने ठिकानों पर आ जाते हैं और सब आराम करने के लिए सो जाते हैं। थोड़ी देर पहले दुनिया आबाद थी, अब रात की हर तरफ सन्नाटा छा गया। मतलब ये है कि अभी दुनिया में देख लीजिए, अगर गौर करें तो क्या होता, दिन भर लोग दम भाग लगा रहता है, ये काम वो काज, ऐसे फैक्ट्री वैसा कंपनी, फला मिलना, इससे मिलना, उससे मिलना, और जैसे ही रात होती है सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा हो जाता है तो मतलब ये है कि दिन में तो अभी आबाद थी दुनिया और रात में क्या हो गया, कब्रिस्तान बन गया दुनिया, ठीक है ना। तो ये भी मिसाल देकर और कसम देकर फरमाता है कि ये दिन आने वाला है, कयामत आने वाली है, तुम मानो चाहे ना मानो। अब क्या है, मौत का नमूना तारीफ हो जाता है रात को, ऐसी शान होती है जो मौत को याद दिलाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए लेटते तो ऐसी दुआएं पढ़ते जिनमें मरने की तरफ और खुदा के पास जाने की तरफ इशारा होता, और सहाबा कराम को भी इसकी तारीफ फरमाते। चुनांचे बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का कस्द फरमाते तो दाहिनी करवट पर अपना दायां हाथ रुखसार के नीचे रखकर ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। और जब आप नींद से बेदार होते तो ये फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा अमातनी व इलैहि नुशूर, सब तारीफ अल्लाह ही ताला के लिए है जिसने मरने के बाद जिंदा कर दिया और उसी के पास सब कुछ जमा होना है। अब यहाँ पर एक दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा अमातनी व इलैहि नुशूर। हम लोग में आम है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है, जो अरबी जानते हैं उसके लिए आसान है, जो नहीं जानते उसके लिए समझाना पड़ता। लेकिन यह है कि जिन्होंने याद कर लिया, जो अरबी नहीं जानते और जिन्होंने याद कर लिया अहयाना, तो वो शिद्दत परस्त हो जाते हैं, अहयानी को गलत कह देते हैं, और जो अहयानी बोलते हैं और शिद्दत परस्त है वो अहयाना को गलत बोल देते हैं। ये अरबी का मक़ूला है। क्या है मक़ूला? कि एक होता है वाहिद मुतकल्लिम, एक होता है जमा सिगा। वाहिद मुतकल्लिम का मतलब होता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी, अहयानी का मतलब मैं, अहयाना का मतलब हम, ये होता है। नी अगर हो गया तो मैं और ना अगर हो गया तो हम, ये है। जैसे अरबी का जैसे गर्दान शुरू में याद करते हैं तो फाल फाला फालू फाल फाल तो फालना, फाल तो 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 फालना, फाल तो फालना का मतलब कुल्तु का मतलब मैंने कहा, कुलना का मतलब हमने कहा, नहनु का मतलब हम, अना का मतलब मैं, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर मुतकल्लिम का सिगा है, मुतकल्लिम का जैसे काला है, काला यकूलु, काला का मतलब कहा, या कालू का मतलब कहा कहता है, कुल का मतलब कहो, ये एक ही है, काफ वाव लाम और काफ अलिफ लाम काला। अब अरबी चूंकि थोड़ा सा हार्ड है उर्दू के मुकाबले में, इस वजह से यहाँ पर हम गलत नहीं कर सकते। अहयाना, अहयाना का मतलब या अल्लाह हम तेरे ही नाम से मरते हैं और तेरे ही नाम से जीते हैं, अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से मैं जीता हूँ, ठीक है ना। मैं और हम का फर्क है। और ये वाहिद मुतकल्लिम जमा सिगा, काला काला, काला का मतलब उसने कहा, काला का मतलब उन दो लोगों ने कहा, कालू का मतलब उन सब लोगों ने कहा। तो इसी तरह से कुरान में कालू आता है, कालू, काला, काला अल्लाह तबारक व तआला, ऐसा आता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इसी तरह से इसकी गर्दान होती है, गर्दान है जो सुबह 14 सजे होते हैं, काला काला कालू, काला काला कुलना, कुलता कुलतम कुलतुम, कुलते कुलतम कुलतुन्ना, कुलतु कुलना। मतलब ये है कि मैंने कहा, हमने कहा, उसने कहा, उसने कहा। इस तरह से हम क्या करते हैं, अरबी का वो बनाते हैं, कायदा बनाते हैं।
اس وجہ سے اگر کوئی بولتا ہے احیانا وہ بھی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے احیانی وہ بھی صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب ہمیں اس چیز کا علم ہوگا تو پھر ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن ہم نے جو یاد کیا ہے وہی پکا ہے، یہ شدت پرستی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریمسٹ جس کو بولتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فنڈامنٹلسٹ ہونا کس چیز میں؟ عقیدے میں فنڈامنٹلسٹ ہونا، ایکسٹریمسٹ کس میں ہونا؟ ایمان میں ایکسٹریمسٹ ہونا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے در پہ سر نہیں جھکاتے، اس میں ایکسٹریمسٹ ہونا ضروری ہے، اس میں فنڈامنٹلسٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن بقیہ چیزوں میں جو یہ ہے کہ احیانا ہم مرتے ہیں، احیانی میں مرتا ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اوپر اشارہ۔ جب ہم سوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ اسی طرح سے اللہم بسمک اموت و احیا، کوئی بندہ کہتا ہے نموت و احیا، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی ہے اللہم بسمک، میں اللہ کے نام سے کیا کرتا ہوں، یا اللہ ہم تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں جیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے اللہم بسمک نموت و نحیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے مرتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے؟ نموت اور اموت، نحیا اور احیا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس میں جو ہے شدت پرستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارا حشر و نشر اپنے مومنین صالحین بندوں کے ساتھ فرمائیے، اور انہی کے ساتھ اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے ہم کو بھی نوازیے، اور ہمارا آخری ٹھکانہ اپنی جنت میں بنائیے۔ یا اللہ آخرت سے غفلت بھی ایسا مرض ہے جو آپ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرمائیے، یا اللہ جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے، جس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور ان کے وبال میں ابتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت ظاہر ہو جائے، ایسے سب گناہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حاضہ کے بنانے والے جناب شاکر صاحب کے رزق میں وسعت نصیب فرمائے، اور ان کے زوجہ محترمہ عطیہ صاحبہ مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور جناب سلمان صاحب مسجد حاضہ کے ذمہ دار ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہمارے شوق والے لوگ جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں اور ان کی تفسیر کو یہاں ملاحظہ فرماتے ہیں اور شوق دیگر اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعمال صالحہ ہر لمحہ بلمحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر خدا میں ہر وقت محو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔